اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے اپنے گھر کی زیارت کو حج کی عبادت کا نام عطا کیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جن کی پیروی کو خدا نے مناسک حج اور جن کی محبت اور مودت کو قبولیت حج قرار دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اما بعد، پہلے تو تمام کی خدمت میں اول روز ذی قعد شہزادی جناب معصوم قم صلوات اللہ علیہ کی مناسبت سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ہم اور آپ مل کر امام کی خدمت میں امام کی جدہ ماجدہ کہیے، اور ایسی شخصیت کہ جن کے نام سے علم کا عنوان قائم و دائم ہے۔ اور چونکہ عنوان ہمارا استطاعت حج کے حوالے سے خواتین پر کس وقت میں خدا کے گھر کا حج واجب ہو جاتا ہے، یقیناً حج کے حوالے سے سرنامہ کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے ساتھ ملاتے ہوئے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا سرزمین بکہ پر، یہ مرکز ہدایت، یہ باعث برکت عالمین کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، اور باقی دو نشانیاں آیت میں موجود نہیں، روایت میں آئی ہیں۔ اس میں ایک کا نام حجر اسود ہے اور ایک کا نام حجر اسماعیل ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو بھی اس مقام ابراہیم کے اعتبار سے اپنے آپ کو داخل کرنے والوں میں شامل ہو گیا تو خدا کی بارگاہ سے امن حاصل کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے پھر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا انسانوں پر ایک حق یہ ہے کہ
کہ اس کے گھر کے طرف آنے کا ارادہ کریں۔ حج ارادہ، الحج القصد ارادہ۔ کس کا ارادہ؟ البیت، خدا کے گھر کا ارادہ۔ کون کرے گا؟ من استطاع الیہ سبیلا، ہر وہ شخص، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، استطاعت رکھتا ہو خدا کے گھر تک پہنچنے کی، سبیلا۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھی، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص بھی اس کا انکار کر دے تو اللہ سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ رویا شیخ القلینی بطریق معتبر عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام قال من مات ولم یحج حجۃ الاسلام، ارشاد فرماتے ہیں معصوم، روایت کو شیخ کلینی نے معتبر راویوں سے نقل کیا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے، اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مر جائے اور حج اسلام کو اس نے انجام نہ دیا ہو، حج اسلام کا مطلب واجب حج، پہلا اور آخری ایک ہی حج انسان پر واجب ہوتا ہے، اور اس پہلے اور آخری حج کو نام دیتے ہیں حج اسلام کا۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مر جائے اور اس نے حج اسلام کو انجام نہ دیا ہو، جبکہ کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو بیماری کے نام سے، اس میں طاقت حج باقی نہ رہے، حکومت کی رکاوٹوں کے نام سے اس کی بنیاد پر مکے نہ پہنچ سکے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص حاجت کہ جو اسے حج کے انجام دینے سے روک دے۔ تین جملے مولانا نے استعمال کیے، اگر ان تینوں میں سے کوئی بات نہیں تھی، بس یہ لیٹ کرتا رہا کہ اب کریں گے اور جب کریں گے، لیٹ کرتی رہی، اب کریں گے اور جب کریں گے، اور یہاں تک کہ موت واقع ہو گئی، آپ فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ یہودیًا اور نصرانیہ، بس ایسے میں اس کی موت یا موت یہودی ہے یا موت نصرانی ہے۔ یعنی حج کے وجوب کی اہمیت مرد و خواتین دونوں کے لیے اس حد تک شدید ہے کہ اگر واجب ہو جانے کے بعد انسان حج کو انجام نہ دے، جبکہ کوئی عذر شرعی موجود نہ ہو، تو ایسے میں انسان کی موت یا یہودیت پر ہوگی یا عیسائیت پر ہوگی، اسلام پر اس کی موت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب روایات تو بہت ساری ہیں، ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے کہ حج کا وجوب، سوال نمبر 1، کیا فوریت رکھتا ہے یا تاخیر بھی ہو سکتی ہے؟ مثلا حج واجب ہوا 2026 میں، تو کیا 2026 میں ہی حج کرنا چاہیے یا 2027 2028 الی آخر کر سکتے ہیں؟ جواب آقائے سستانی کی مناسک حج سے فرماتے ہیں حج کا وجوب اس کی شرائط کے وجود میں آنے کے بعد یہ واجب فوری ہے، جیسے ہی شرائط مکمل ہو جائے انسان پر حج کا وجوب فوری طور پر ادائیگی واجب کر دیتا ہے، بس لازم ہے اسی سال میں انجام دے جس سال میں واجب ہوا ہے، اور اگر اس سال میں انجام نہ دے سکے تو آنے والے سال میں، اور اسی طرح الی آخر۔ اب اس ساری بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انسان اگر جان بوجھ کے حج کو لیٹ کر رہا ہے تو آیا یہ فوریت شرعی ہے یا فوریت عقلی ہے؟ اس پر پوری بحث کہ اگر
انسان جان بوجھ کے لیٹ کر رہا ہے. کبھی لیٹ کرتے ہیں اس بہانے سے کہ فلاں کام ہو جائے تو حج کریں گے، فلاں کام ہو جائے تو حج کریں گے. لیکن اہمیت حج سے اگر ہم نے منہ موڑا اور پھر لیٹ کیا تو گناہ گار ہو گئے. لہذا ذمہ داری بنی کہ جیسے ہی استطاعت حاصل ہو جائے تو واجب ہے حج کی ادائیگی میں جلدی کرنا. تو استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت کے اعتبار سے کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جو حج اسلام کے واجب ہونے کے لیے کافی ہیں، کہ جن شرائط کے ہونے کے بعد مرد اور خواتین پر حج واجب ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اس میں حضرات بھی شامل ہیں، یعنی مرد حضرات بھی شامل ہیں. ان سب کے لیے ایک ہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. البتہ خواتین کے الگ سے مسائل کچھ آج شاید بیان ہو جائیں، باقی باتیں انشاءاللہ اگر آگے کہیں موقع ملے گا تو بیان ہو سکیں گی. لیکن پہلا مسئلہ، شرط اول کیا ہے؟ کس پر حج واجب ہوتا ہے؟ اگر خاتون ہے، اگر مرد ہے تو پہلی شرط کیا ہے؟ البلوغ، کہ بالغ ہو. بس حج واجب نہیں ہے اس پر جو نابالغ ہے. اگرچہ ہو سکتا ہے مستحب، ہو سکتا ہے اس کا ثواب اسے حاصل ہو جائے، لیکن جب بالغ ہو جائے گا تو جو حج کر چکا تھا وہ کفایت نہیں کرے گا. یعنی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بیٹی یا بہن نے 8 سال کی عمر میں حج کیا اور ابھی وہ 8 سال کے اعتبار سے ابھی منزل بلوغ پر نہیں پہنچی تھی تو اسے پھر دوبارہ حج کرنا ہوگا جب وہ عاقل اور بالغ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2، حج کے وجوب کے لیے دوسری شرط، جیسے کہ ابھی زبان پر آ گیا، عاقل ہونا. فلا یجب الحج علی المجنون، کسی پاگل پر، دیوانے پر، کسی مخبوط الحواس پر حج واجب نہیں ہوتا. اس کی بھی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال ہم شرائط کو نام کے اعتبار سے مکمل کر رہے ہیں. پہلی شرط بالغ ہو، دوسری شرط عاقل ہو، اور تیسری شرط الحریہ، آزاد ہو. گرچہ آج کل حریت سب کے لیے ایک عام سی بات ہے، شاید زمانہ سابق میں جب غلام ہوتے تھے، کنیزیں ہوتی تھی تو موضوع الگ تھا. چوتھی شرط ہے الاستطاعت، یعنی خالی بالغ ہونا کافی نہیں، ہر بالغ پر حج واجب نہیں، بالغ کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہو، اور ہر بالغ اور عاقل پر حج واجب نہیں. بالغ اور عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آزاد بھی ہو، کسی کا غلام یا کنیز نہ ہو. اور بالغ اور عاقل اور آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ استطاعت بھی رکھتا ہو یا رکھتی ہو. استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت میں چند امور ہیں جو آغائے سستانی نے بیان کیے. پہلا امر ہے استطاعت کے معنی میں کہ وقت وسیع ہو. یعنی کیا مطلب؟ کہ آپ کو جانا ہے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے، اور آپ کے پاس حج واجب ہونے کے بعد سے چند گھنٹے ہیں. خدا انشاءاللہ آپ کو نصیب کرے اپنے گھر کا حج. کب پہنچنا چاہیے آپ کو؟ کہ ذی الحج کی 8 تاریخ زوال آفتاب تک آپ اپنے عمرہ تمتع کو مکمل کر چکے ہوں. تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں. ذی الحج کی 9 تاریخ عرفات کے میدان میں جانے سے پہلے آپ نے اپنا پہلا پارٹ حج کا عمرہ تمتع مکمل کر لیا. اگر کوئی انسان ذی الحج کی 9 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے عمرہ تمتع انجام دے کر عرفات پہنچ سکتا ہے
تو استطاعت کے لحاظ سے وقت حاصل ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ مسائل اور بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ یاد رکھیں حج کے 18 واجبات ہیں۔ 18 واجبات میں 5 واجبات کا نام عمرہ تمتع ہے اور 13 واجبات کا نام حج تمتع ہے۔ 5 واجبات پہلے انجام دیے جاتے ہیں اور 13 واجبات بعد میں انجام دیے جاتے ہیں۔ استطاعت میں وقت کی وسعت کا مسئلہ کیا بنا کہ سعودی گورنمنٹ اگر فلائٹ آف کر دیتی ہے حج کی ذی الحج کی 6 تاریخ کو، مثلا ذی الحج کی 6 تاریخ کو فلائٹ آف ہو گئی، تو اب آپ کے پاس شرعاً وسعت وقت کیا بنا کہ آپ 6 تاریخ سے پہلے مکے پہنچ سکتے ہوں تو حج واجب ہوگا۔ اسی سال مثال دیتے ہیں، کوئی بالغ بھی ہوا، عاقل بھی ہوا، آزاد بھی ہے اور پیسے بھی ہیں، مگر جب یہ سب باتیں جمع ہوئیں تو فلائٹس بند ہو چکی تھیں، تو وقت کی وسعت کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اس سال پھر اس پر یہ حج واجب نہیں رہے گا۔ تو وقت کی وسعت کہ وہاں جا سکتا ہو نمبر 1 اور جانے کے بعد اعمال کر سکتا ہو نمبر 2، اور اس کے بعد نمبر 2 یعنی استطاعت میں امر اول کے بعد امر ثانی، وہ کیا ہے؟ صحت البدن و قوت، بدن صحت مند ہو اور بدن میں اتنی طاقت ہو۔ یہ دونوں کے لیے بات ہو رہی ہے تمام مسائل میں، مرد ہوں یا خواتین۔ عام طور پر لوگ خواتین کے مسائل کو الگ سے شاید جاننا بھی چاہتے ہوں، تو حج کے خود معاملات میں خواتین کا رول کتنا اہم ہے سوچئے کہ واقعاً کمال ہے کہ اگر مرد ابراہیم ہیں اور ان کے نقش قدم علامت مسلح بنے، تو حاجرہ خاتون ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا حج کے اور عمرے کے سعی کے اندر حرولہ کی عبادت قرار پایا۔ تو اس اعتبار سے خاتون ہونے کی حیثیت میں حضرت حاجرہ کا نام حج کے واجبات میں، عمرے کے واجبات میں، سعی کے عمل میں بطور مستحب ہی صحیح لیکن ایک یادگار قائم ہو گئی۔ اور اسی اعتبار سے ایک مثال آپ کی خدمت میں ہو کہ مکہ مکرمہ میں کچھ میقات ایسے ہیں کہ جن کو ادنیٰ الحل کہا جاتا ہے، قریب ترین میقات مکے والوں کے لیے، یا جو پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد مکے میں قیام پذیر ہوں باہر والے، ان کے لیے سیکنڈ عمرے کے لیے احرام پہننے کی جگہ، احرام پہننے کا وقت ادنیٰ الحل کہلاتا ہے۔ اس میں ایک خاتون کے نام سے آج بھی مسجد موجود ہے، مسجد عائشہ۔ تو کوئی تعلق ہے عورتوں کو حج کے ساتھ؟ اگر خواتین کا کوئی تعلق حج سے نہیں ہوتا تو مسجد عائشہ کیوں ہوتی؟ اگر خواتین کا کوئی تعلق حج سے نہیں ہوتا تو حضرت حاجرہ کے نقش قدم کیوں ہوتے؟ اس کے ساتھ ساتھ تمام مسائل میں دیکھیے، حتیٰ کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ علیہ کہ والدہ محترمہ اس حالت میں حج پر آئیں کہ آپ کے شکم مطہر میں معصوم موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حالت میں بھی معصوم کے گھر کی خواتین حج کے لیے پہنچی ہیں۔ تو شہزادی کونین کا حج ہو، دیگر امہات المعصومین یا ازواج معصومین کا حج ہو، خواتین کا رول اپنے مقام پر۔ یا مثال اور آسان کر دیتا ہوں، اگر صفا پہاڑی استفاء آدم کی بنیاد پر صفا کہلاتی ہے تو مروہ پہاڑی امرأتن کی بنیاد پر حوا کی یادگار کہلاتی ہے۔ تو اگر مردوں کے نقش قدم ہیں حج کے لیے تو خواتین کے بھی ہیں۔ تو یہ سارے مسائل وسعت وقت کے لحاظ سے اور اب صحت بدن کے لحاظ سے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا بہن بہت کمزور ہیں، بہت ابھی نازک بدن ہیں، روزوں کا وجوب ابھی شروع ہو گیا
ابھی تو یہ 9 سال کی ہیں، کیسے گرمی کے روزے مکمل کریں؟ کبھی کبھی ہم ترس کھا رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ خدا جس نے اس بچی کو اس مقام پر پہنچایا وہ اس کا بھی تو پروردگار ہے، ہم سے زیادہ مہربان یقیناً ہمارا پروردگار تمام کے لیے۔ تو ایسے ہی اگر حج کے معاملے میں دیکھیے تو لوگ کہتے ہیں خواتین کہاں جائیں گی حج کرنے کے لیے، اور روایات اپنے مقام پر ہیں کہ خاتون کے لیے حج جہاد کے برابر ہے۔ اب یوں کہیں کہ ثواب بتا دیا کہ حج بھی ہو گیا اور جہاد کے برابر ثواب بھی مل گیا، کیونکہ خاتون ہونے کی حیثیت میں اپنے آپ کو نامحرموں کے لمس بدن سے محفوظ کرے یا واجبات کو انجام دے، کیسے کام کرے، جبکہ آپ یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ حالت احرام میں مردوں کے بدن کا پردہ نامکمل رہتا ہے۔ اب اس حالت میں ہماری بیٹی یا بہن ان مردوں کے مجمع کے ساتھ لمس بدن سے اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ تو حج چھوڑ دے، یہ حج کرے کہ حج کرے۔ اور اب لمس بدن سے بچنے کے راستے بہت سارے، خدا انشاءاللہ آپ کو نصیب کرے، اور ایسے نصیب کرے کہ آپ اپنے محرم کے ساتھ جائیں، آپ کا محرم آپ کی سپورٹ میں آپ کو محفوظ کر کے مجمع میں طواف کرا سکے، تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ آپ کا بدن کسی نامحرم سے نہیں اپنے محرم کے حصار میں چل رہا، ورنہ توسل پروردگار کا موجود۔ آغائے عراقی کی بیٹی اکیلی حج پہ آ رہی تھی تو آپ نے اپنے والد سے ملاقات کی، محمد علی عراقی، آپ جانتے ہیں آیت اللہ کی شخصیت کے اعتبار سے بہت معروف رہے۔ انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ بابا میں حج پہ جا رہے، اور حج پر جاتے ہوئے میرے پاس کوئی ساتھ میں محرم موجود نہیں ہے، محرم شوہر کہیں، والد کہیں، بھائی کہیں، بیٹا کہیں، کوئی موجود نہیں، تو اب وہاں کیسے مردوں کے مجمع میں طواف کر سکوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے، واجب کو انجام دیجیے، اور جہاں آپ مجمع میں محسوس کریں کہ آپ پرابلم میں آ رہی ہیں وہاں خدا کو یاد کریں۔ کیا پڑھیں خدا کو یاد کر کے؟ کہ یا علیم یا خبیر، خدا کے 2 نام بتائے، اے علم رکھنے والے اور اے باخبر ذات۔ کہتی ہیں کہ ہم حج پر پہنچے، حج مکمل ہوا، واپس بابا کے پاس جب آئیں تو ملاقات کے لیے پہنچیں، کہ بابا آپ نے جو 2 نام خدا کے بتائے تھے ان کی ایسی برکت رہی کہ ہم طواف کر رہے تھے ان 2 ناموں کو پڑھتے ہوئے، تو ہمارے سامنے اطراف میں نور کا ایک دائرہ، ایک حالہ بن گیا تھا، اس دائرے اور حالے کے اندر ہم چل رہے تھے اور کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ اس لیے واقعہ میں نے کوٹ کیا تاکہ جب واجبات حج خواتین کے عنوان پر بات آگے بڑھ رہی ہے تو جیسے آپ کو اپنے پردے کی حفاظت کا خیال ہے، آپ کے پروردگار کو اس سے زیادہ خیال ہے۔ اس کے باوجود خواتین پر حج ویسے ہی واجب ہے جیسے مردوں کے لیے واجب، الا چند خاص مسائل کے اختلاف کے ساتھ۔ ان میں سے دوسری بات مکمل ہوئی، صحت البدن، خاتون ہو یا مرد، بدن صحت مند ہو، وقوتہ، اور بدن میں اتنی توانائی ہو، صحت مند ہونا کافی نہیں ہے، توانا بھی ہو۔ گرمی کا حج، لاکھوں افراد کے درمیان حج، مسلسل پیدل چلنے کا نام حج۔ ہاں بعض مقامات پر شریعت نے خواتین کو کچھ سہولت دی خاتون ہونے کی حیثیت، اور بعض مقامات پر سہولت دی بیمار اور بوڑھے ہونے کی حیثیت میں۔ تو خاتون ہونے کی حیثیت کی سہولت اور ہے، وہ صرف خواتین کے لیے، اور بوڑھا اور بیمار ہونے کی سہولت دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن وہ اس کے مقام پر آئے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں اگر قادر نہ ہو کسی مرض کی بنیاد پر، یا انتہائی لاغر بدن ہو، یعنی اتنی کمزور ہے خاتون یا مرد کہ چل نہیں سکتا، ان تمام مقدس مقامات پر اعمال کو انجام نہیں دے سکتا، گرمی کی شدت کی بنیاد پر
یا شدید نقصان پہنچنے کے خوف کی بنیاد پر، تو اس پر حج فوری واجب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توانائی اور صحت کو حاصل نہ کر لے۔ اور اگر توانائی اور صحت کو حاصل نہ کر سکے اور باقی ساری باتیں پوری ہوں، یعنی بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، آزاد بھی ہے، صاحب حیثیت بھی ہے، مگر کمزور ہے، بیمار ہے، تو پھر نیابت ہوگی۔ اور نیابت کے مسئلے میں تفصیل میں جائے بغیر اتنی بات کافی کہ نیابت مرد خاتون کی نیابت کر سکتے اور خاتون مرد کی نیابت کر سکتے، اور اس کے ساتھ بہت سارے مسائل نیابت کے۔ لیکن اگر کوئی خاتون اپنی نیابت میں اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے والد کو یا اپنی ہی کسی بہن کو یا بیٹی کو یا ماں کو بھیجنا چاہیں تو نیابت کے مسئلے میں ہم جنس ہونا لازم نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرا امر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تخلیۃ السرب، راستے کھلے ہوئے ہوں۔ تخلیہ معنی خالی ہو، راستے بند نہ ہوں، بلاک نہ کیے گئے ہوں، اور امن کے ساتھ ہوں۔ ہو سکتا ہے آج سے پہلے شاید یہ موضوع اس طرح سے مفید نہ ہو، اس سے آج مفید ہے کہ جنگ کی صورتحال ہے۔ اب جنگی صورتحال میں آپ نکل جائیے، ابھی راستے بند تھے، آپ نے وایا کسی اور کنٹری سے نکلتے ہوئے آپ پہنچ گئے سعودیہ، تو پہنچ تو گئے لیکن مأمون نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹیک ہو جائے۔ تو اس میں شرط استطاعت میں چوتھی شرط ہے حج کے واجبات میں، اس کا یہ تیسرا امر ہے، راستے کا خالی بھی ہونا، کھلا ہوا ہونا اور امن والا ہونا۔ اس کے بعد یہ تمام مسائل اس سے متعلق بہت سارے بیان کیے گئے، میں ایک ایک کر کے مسائل شاید بیان نہیں کر پاؤں گا، آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ بس ایک مثال کہ اگر 2 راستے نکلتے ہوں، ایک دور پڑتا ہو مگر محفوظ ہو، ایک قریب ہو مگر خطے میں گھرا ہوا ہو، تو انسان پر پھر دور والے روٹ کو منتخب کرنا ہوگا۔ مثلا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہاں سے چلا گیا ترکی، تو ترکی سے فلائٹ مل رہی ہے، ترکی تک جانا، وہاں سے سعودیہ پہنچنا مہنگا بھی ہے، ٹائم بھی لے گا، لیکن محفوظ ہے، تو اگر حج واجب ہو چکا ہے تو مجھے اس طرح روٹ کو اختیار کرنا ہوگا تاکہ میں حج کے لیے پہنچ سکوں۔ چوتھا امر اس میں ہے النفقۃ، یعنی نفقہ معنی کیا ہے؟ خرچہ، زاد راہ۔ ابھی سوال کر رہا تھا، اس حوالے سے کوئی سوال کرنے والا کہ آج کے دور میں کتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ جو حج واجب ہو جائے؟ تو کم از کم ایک انسان اگر مال مخمس پاک مال اتنا رکھتا ہے کہ 12.5 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے، تو گورنمنٹ اسکیم کا حج اس کے لیے کفایت کرے گا، اور یہ گورنمنٹ اسکیم کے حج پر اس کے لیے 12.5 لاکھ کافی ہوں گے، یہ حج کر سکتا ہے۔ اب میں سوچ کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے تو 25 لاکھ والا حج کرنا ہے، جب 25 لاکھ ہوں گے تب مجھ پہ حج واجب ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں بدن کے لحاظ سے ایک قوی بدن رکھتا ہوں اور صحت مند ہوں، میں برداشت کر سکتا ہوں، اور گورنمنٹ اسکیم میں جانا میری حیثیت اور میری شخصیت کو متاثر نہیں کرتا، تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں گورنمنٹ اسکیم کو فالو کرتے ہوئے 12.5 لاکھ، ڈبل کا فرق ہو جائے گا، کہاں 25 لاکھ کا حج، کہاں 12.5 لاکھ کا حج، تو انسان کی ذمہ داری کہ وہ حج کو انجام دے۔ تو نفقہ کا مطلب زاد سفر، زاد سفر میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ سب کچھ آئے گا، یعنی آپ کا ویزا، آپ کا ٹکٹ، آپ کا بیگ اور آپ کا سامان احرام، پہننے کی چپلیں اور شوز، تمام چیزیں،
A to Z یہ سب کے سب آئیں گے تو سفر میں اس کا انسان محتاج ہوتا ہے. معقولات ہوں، کھانے پینے کی چیزیں، مشروبات ہوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو کیا میں مکے جا کر لوگوں سے امداد طلب کروں؟ نہیں، حج واجب نہیں ہوگا آپ پر. وہاں پہنچ کے میں ریال کے بارے میں بڑا پریشان ہوں کہ میں روٹی سالن خرید کر کھاؤں تو مہنگا پڑے گا، تو میں خالی روٹی خرید لیتا ہوں، پانی سے کھا لوں گا. کہ نہیں، حج واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. جو آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ نارمل لائف میں روٹی سالن سے آپ اپنا کھانا مکمل کرتے تو وہاں جا کر بھی اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہاں کے ریال کے اعتبار سے اس کے جو ریٹ بنتے ہیں پاکستانی کرنسی میں، اس کے لحاظ سے. تو یہ تمام کے تمام سفر کی ضروریات آپ جو استعمال کرتے ہیں، میڈیسن، وہ بھی آپ خرید سکتے ہوں. جو آپ اپنے خاص طور پر بیٹھنے کی چیئر استعمال کرتے ہیں وہ خرید سکتے ہوں. جو آپ کی نیڈ ہو، ٹریولنگ کی نیڈ، وہ تمام آپ پرووائڈ کر سکتے ہوں اپنے اس پیسے کے ساتھ، تب آپ پر حج واجب ہوتا ہے. اور اب اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی پورا خرچہ آپ کا ہو. وہاں جا کر آپ ایسا نہ ہو فقیر ہو جائیں، راستے میں آپ ایسا نہ ہو کہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہ رہے، سب آپ نے لگا دیا ہو حج کے پیسوں میں، اب آپ خالی ہاتھ بیٹھے، اللہ وسیلے پر بیٹھے، کوئی کھلا دے گا تو کھا لیں گے، نیاز مولا کی مل جائے گی مجلس کے، وہ کھا لیں گے، نہیں چلے گا. حج واجب ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنی عزت اور آبرو کے ساتھ جائے. جیسے اپنے شہر میں، یہ کب کہا کہ آپ سوچیں میں تو وہاں جا کر البیک کھاؤں گا تو حج کروں گا. کچھ بچے ہوتے ہیں ہمارے، ایک طواف کیا اور ایک برگر کھانا ہے، 2 طواف کیے 2 برگر کھانے، تو اتنے پیسے ہوں تو حج واجب ہوگا، وہ موضوع الگ ہے. لیکن ہم اور آپ نارمل انسان کی بات کرتے ہیں، تو جو اپنی شہر میں اپنی حیثیت میں ہم اور آپ کھاتے اور پیتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ وہاں کے پرتعیش کھانوں کی بات کر رہے ہیں کہ لبیک کھانا ہے، البیک کھانا ہے، لبیک پڑھنا ہے. یہ تمام باتیں جو ہیں وہاں مذاق میں رہتی ہیں. خیر، اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ تمام شرائط استطاعت کے باب میں آ رہی ہیں. اس کے بعد اگلا امر جو ہے، امر خامس، 5واں امر جو ہے وہ کیا ہے؟ الرجوع الی الکفایت. جب پلٹ کے واپس وطن میں آئے تو فقیر نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ جاب ختم کر کے جائے اور اب جاب باقی نہ ہو. حج پہ چلا گیا، چھٹی نہیں مل رہی تھی، ریزائن دے کے چلا گیا اور نیکسٹ جاب اب نہیں مل سکتی، اب حج واجب نہیں ہوگا اس کے اوپر. اس طرح حج واجب نہیں ہوگا. اپنا بزنس تھا، وائنڈ اپ کر کے چلا گیا اور اب بزنس نہیں کر سکتا، پیسے ختم ہو گئے، حج واجب نہیں ہوگا. الرجوع الی الکفایہ کیا مطلب؟ کہ اس بات پر قادر ہو کہ واپس پلٹ کر آئے تو عملاً یا صلاحیتاً وہ ایسا کام کر سکتا ہو جس سے اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھا سکے. کیا شریعت کی آسانیاں ہیں. حج پر بھیجا بھی مگر عزت کے ساتھ، حج سے واپس بلایا بھی مگر عزت کے ساتھ. نہ ادھر فقیر بنایا نہ ادھر محتاج بنایا. حج اس پر واجب ہی نہیں کیا کہ جو ان 2 صورتوں میں یا تو وہاں جا کر فقیر ہو جائے یا یہاں آنے کے بعد محتاج ہو جائے. وہ کہتے ہیں ساری کشتیاں جلا کے چلے گئے حج کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو شرط استطاعت، چوتھی شرط میں 5واں امر ہے الرجوع الی الکفایت. جب پلٹ کر واپس آئے تو اس قابل ہو کہ کام کر سکتا ہو، کما سکتا ہو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. اب یہ تو خلاصتاً 4 شرائط اور چوتھی شرط کی 5 باتیں آپ کی خدمت میں امر کے عنوان سے آ گئیں.
اب خود استطاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک استطاعت مالیہ، ایک استطاعت البذلیہ۔ مالیہ کسے کہتے ہیں کہ میں اپنے مال کی بنیاد پر حج کے قابل ہوا۔ بذلیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی نے گفٹ کیا تھا، کسی نے مجھے تحفتاً پیسے دیے تھے، اور کسی کے گفٹ ملنے کی وجہ سے مجھ پر حج واجب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب استطاعت مالی اکیلی استطاعت نہیں ہے، اگر کوئی کسی کو گفٹ بھی کر دے، مثلا شوہر نے کہا اپنی شریک حیات سے کہ میں آپ کو گفٹ کر رہا حج کے پیسے، آپ جائیے حج کیجئے، تو گرچہ خاتون کے پاس اپنے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ حج واجب ہو جاتا، شوہر نے گفٹ کر دیے، والد نے گفٹ کر دیے، بھائی نے گفٹ کر دیے، بیٹے نے گفٹ کر دیے، یہ تو رشتوں کی بات میں نے کی، کسی دوست نے گفٹ کر دیے تو، اور آپ سے کہا آپ جائیے حج کے لیے، تو بالکل جا سکتے ہیں، آپ پر جانا واجب ہو جائے گا اگر آپ قبول کر لیں اپنی سہیلی کا، اپنے دوست کا، اپنے ملنے والے کا، ملنے والی جو آپ کو حج پر بھیجنا چاہتے ہیں، اگر آپ قبول کر لیتے ہیں اس کے گفٹ کو تو پھر آپ پر حج واجب ہو جائے گا۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ آپ نے خود کمایا ہو، خود جمع کیا ہو۔ اب آئیے کچھ باتیں خواتین کے حج سے متعلق استطاعت کے باب میں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ گرچہ بعض علماء نے، بعض مراجع عظام کے نمائندگان نے خواتین بانوان کے مسئلے کو الگ سے باقاعدہ کتابی شکل میں بیان کیا کہ ایک خاتون کا حج کیسا ہوتا ہے، اس میں استطاعت کے معنی کیا ہے۔ اب خاتون کو اگر خدا نے صاحب حیثیت کیا، کیونکہ خاتون خود اگر اپنا مال جمع نہیں کرتی، یعنی ہاؤس وائف، ایک ایسی خاتون کے جو گھر میں رہتی ہیں، اپنا کام خود کچھ نہیں کرتی، تو ان کے پاس تو کبھی حج کے پیسے ہی نہیں ہوں گے۔ کہاں نہیں ہو سکتے؟ کب ہو سکتے ہیں؟ جب پاکٹ منی آپ کو ملتی ہے، اور وہ ماشاءاللہ اتنی ملتی ہے کہ آپ جمع کر لیتے ہیں، اور جمع کر کے 12.5 لاکھ آپ کے مال مخمس تیار ہو جاتا ہے، فراہم ہو جاتا ہے، تو آپ پر حج واجب ہو گیا، گرچہ آپ نے خود کمایا نہیں ہے۔ یعنی یہ وہی لفظ ہے جو بذلیہ میں آ گیا، کسی نے آپ کو دیے پیسے، عیدی میں آپ کو ملے۔ ایسے ہی زیورات، شادی شدہ خاتون کے لیے زیورات کا خاص مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ زیور جو ان کی اپنی ملکیت ہو اور اگر وہ اس کو سیل آؤٹ کر دیں تو ان کی اس ازدواجی زندگی پر اس کا اثر نہ ہو، پرابلمز کریٹ نہ ہو کسی بھی اعتبار سے، تو یہ وہ کر سکتی ہیں، تو ان پر واجب ہے کہ یہ سیل آؤٹ کریں اگر یہ رقم حج کے رقم کے برابر ہے، تو ان پر حج واجب ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو مال حاصل کرنے میں کامیاب کر سکیں گی۔ یا خاتون کو میراث ملی، اب آپ نے مسائل خمس تو پڑھے اور یقیناً آپ کو یاد بھی ہوں گے۔ مسائل خمس میں تو بات کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس میراث کے پیسے آئے تو میراث پہ خمس نہیں ہے، لیکن میراث پہ حج تو ہے۔ اگر آپ کو میراث کی رقم ملی ہے اور اتنی رقم ملی ہے کہ آپ حج کا خرچہ افورڈ کر سکتی ہیں تو آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ تو حج واجب ہو جاتا ہے خاتون پر اگر پیسے پاکٹ منی کے نام سے جمع ہوں، یا خاتون اگر پس انداز کرے، پاکٹ منی میں خرچ کرنے کے بعد BC ڈال لے، کیونکہ یہ خواتین کے لیے آسان لفظ ہے بچت کمیٹی کا BC۔ اس BC سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے حج بھی ہو سکتا ہے اگر یہ آپ کی ملکیت ہے، یا جس نے آپ کو دیا اس نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا، تو آپ پہ حج واجب ہو جائے گا۔ تو بچت کے نام سے پیسے آپ نے سیو کیے، پاکٹ منی ایک ساتھ مل گئی، وہ آپ کے حج کے برابر ہو گئی۔ زیورات کا مسئلہ ہو یا دیگر آپ کوئی ایسی
اپنے پاس پراپرٹی رکھتی ہوں جو آپ سیل آؤٹ کر سکتی ہوں، آپ کے نام کوئی جائیداد ہو، پلاٹ ہو، کوئی مکان ہو، اور وہ آپ کے اختیار میں ہو، آپ کی اپنی ملکیت ہو، اور سیل آؤٹ کرنے میں آپ کی آئلی زندگی، فیملی لائف پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہو، تو آپ کو سیل آؤٹ کرنا پڑے گا۔ حج واجب ہے، خدا نے احسان کیا، البتہ یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے مردوں کے لیے حج واجب ہوتا ہے کہ وہ خود محنت کر کے کما کر پھر حج پہ جاتے ہیں، تو خواتین کے لیے بھی ایک راستہ یہ والا بھی ہے۔ آپ جاب کرنے والی، جاب کر رہے، جاب سے آپ کو پیسے حاصل ہوئے، تو جب کسی کے گفٹ سے حج ہو سکتا ہے تو اپنے کمائے ہوئے سے تو بدرجہ اولا حج واجب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ ہے اگر کوئی اس خیال سے پیسے جمع کرے، حج کی دعا مانگنا، حج کے لیے اعمال وظائف انجام دینا، اور روایت معصوم کے لحاظ سے ماہ رمضان میں روز دعائے حج پڑھنا، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامنا ھذا وفی کل عام۔ یہ معصوم کی دعا مردوں کے لیے، صرف عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما، اس برس بھی اور آنے والے ہر برس میں۔ تو امام کی دعا اور ہماری اور آپ کی عملی تیاری، تو استطاعت بذلیہ میں ایک آسانی اور ہے، اور وہ آسانی کیا ہے؟ وہ آسانی یہ ہے کہ انسان کبھی مقروض ہوتا ہے، اور شاید یہ آپ کے ذہن میں بہت مشہور مسئلہ رہا ہوگا کہ مقروض پر حج واجب نہیں ہوتا۔ اب بظاہر تو یہ ایک سمپل سا جملہ ہے، مقروض پہ حج واجب نہیں ہوتا۔ کون سا مقروض؟ نمبر 1، اور کس مرجع کا مقلد؟ نمبر 2۔ سب کے نزدیک برابر سا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو مقروض ہے اپنے قرضے کی نوعیت کہ قرضے کو واپس ادا کب کرنا ہے اور حج کب آ رہا ہے، کس کا مقلد ہے، اور آیا حج قرضے سے پہلے واجب ہو چکا ہے یا قرضے کے آنے کے بعد واجب ہو رہا ہے؟ تمام باتوں پر اس کو الگ الگ رہنمائی چاہیے ہوگی۔ میں مثال ایک جملہ بیان کرتا ہوں کہ بسا اوقات ہم حج کے کلاسوں میں، پہلی کلاس میں ہی جب حج کے ناموں کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ پہلا حج حج اسلام، حج اسلام پہلا واجب حج جو انسان کر رہا ہوتا ہے، 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک اپنی ذات مال سے اور ایک کسی کے دیے ہوئے مال سے۔ یہ دیے ہوئے مال کی بات جو ہے اس میں آتی ہے بات وہ والی کہ میں مقروض ہو گیا، حج واجب پہلے ہو گیا تھا، اب لون بھی ہے، کیا کروں؟ لون کی رقم ادا کروں یا حج کرنے جاؤں؟ اگر لون کی رقم کی واپسی لیٹ ہو سکتی ہے اور حج پہلے آ رہا ہے تو کیا آیا اس کیفیت میں میرا واجب حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل مسئلہ حج کا نہیں، واجب حج کا ہے۔ تو میں گیا علماء کے پاس، میں نے پوچھا کیا کرنا چاہیے، تو فرمایا گیا کہ آپ اپنے اس حج کی رقم کو کاروان کو گفٹ کر دیں، کاروان کی مینجمنٹ کو گفٹ کر دیں، اور ان سے ایک زبانی ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ رقم 12.5 لاکھ مثلا یا 25 لاکھ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے حج گفٹ کر دیں۔ تو اس صورت میں مقروض ہونے کے بعد بھی مجھے شریعت کہتی ہے کہ آپ جو حج کریں گے تو آپ کا واجب حج ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب جیسے نکلنے کے راستے لوگ ڈھونڈتے ہیں، ایسے واجب ادا کرنے کے راستے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو واجب 2 اعتبار سے، یا اپنا مال ہو یا کسی نے مال گفٹ کر دیا۔ اور اب خواتین کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے مرد پر حج، اپنا حج واجب کیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا حج چھوڑ کر اپنی وائف کو حج کروائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے
کہ جب تک وائف کے پیسے مکمل نہیں ہوں گے میں حج نہیں کروں گا۔ شریعت میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اگر مرد پہ واجب ہوا تو مرد جائے گا اور عورت پہ واجب ہوا تو عورت جائے گی، چاہے شوہر ساتھ جا سکے یا نہ جا سکے، بھائی ساتھ جا سکے۔ اور یہی بات باقی جو مسلک اہل سنت کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک محرم ساتھ میں نہیں ہوگا حج کا سفر خاتون نہیں کر سکتی۔ اور یہ مسائل اتنے شدید تھے کہ باقاعدہ ایئرپورٹ پر بعض حجاج خواتین کے لیے پرابلمس آئے، اور اس کو سولو کرنے کے لیے اب ٹیکنیکلی کیا کرتے تھے کہ کاروان کی انتظامیہ ایسی خواتین کو کہ جو اکیلے حج کر رہی ہوتی تھیں صرف فارم فل کرنے کے لیے کسی کا محرم یعنی بہن بنا دیں، کسی کی والدہ بنا دیں، اس طرح کے رشتے محرم پن پیپرز اونلی بناتے تھے کہ تاکہ وہ کم از کم سعودی عرب تک پہنچ سکے، پھر وہ الگ نامحرم یہ الگ نامحرم۔ لیکن اب الحمدللہ وہ جو شرط تھی وہاں سے وہ ختم ہو گئی، اور اب خواتین بغیر محرم کی شرط کے ٹریول کر سکتی ہیں سعودی عرب کے لیے حج کرنے کی خاطر۔ تو اسی اعتبار سے ہم بات کو سمیٹ لیتے ہیں کہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت میں یقیناً بہت ساری آسانیاں آپ کو ملتی ہیں وہاں پر، مشکلات بھی ہیں۔ مشکلات کون سی ہیں؟ صرف مشکلات وہی ہیں جو مردوں کے لیے، اور مردوں سے زیادہ آسانیاں آپ کو الگ سے ملی آپ کے خاتون ہونے کی حیثیت میں۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع یا مکمل ہوا استطاعت خواتین کی کب ہوگی؟ جب کہ یہ تمام چیزیں شرائط پائی جاتی ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، آزاد ہوں، استطاعت رکھتی ہوں، استطاعت میں پانچوں امر ان کے سامنے واضح ہوں، اور چاہے اپنے مال سے جائیں یا کسی کے دیے ہوئے مال سے حج کو انجام دیں۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو اپنے گھر کا حج نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، معرفت کے ساتھ نصیب کرے، امام زمان کے ساتھ نصیب کرے، ایسا حج نصیب کرے جو آخری سانس تک ہمارے اعمال میں باقی رکھا جا سکے۔ پروردگار جو حج پہ جانے والے ہیں ان کے حج کے سفر کو سہل و آسان فرما دے، اور جو حج پر نہیں جا پا رہے ہیں ان کے لیے حج کی راہوں کو آسان فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو مشکلات اہل زمانہ کے لیے، خاص اہل ایمان کے لیے ہیں، حالات و واقعات کے ذیل میں تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دے۔ کتنوں کے روزگار، ہم تو خالی جنگ کی خبریں سن کر کبھی اسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنوں کے گھرانوں کے مسائل معاشی اعتبار سے مشکل میں آ چکے، جابس ختم ہو گئیں، کاروبار ختم ہو گئے، ان علاقوں سے نکال دیے گئے جہاں وہ جاب کر رہے تھے۔ اسی حالات کے اعتبار سے پروردگار ان تمام کے لیے آسانیاں فراہم فرمائے، اور جو مزید اب مشکلات کا شکار ہیں، کچھ قید میں، کچھ اس کے علاوہ لاپتہ ہیں، ان تمام کے لیے مالک آسانیاں اور راحت نصیب فرمائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر حجاج کی حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال دیجیے گا، تاکہ بعد میں پھر جو سوال آپ کے رہ جائیں گے تو اگلے کلاس میں شاید وہ آپ تک جواب پہنچا دیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں، کسی کے ساتھ جانے میں کوئی شرط نہیں ہے، اگر والدین کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے اور خاتون کا اس کا شوہر اگر ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جب والدہ کے ساتھ جاؤں تو حج کروں یا والد صاحب کے پاس ہوتا حج کروں۔ نہیں، اگر شوہر یا کوئی عزیز دیگر کوئی بھی اسے گفٹ کر رہا ہے اور گفٹ کی بنیاد پر وہ حج پہ جا سکتی ہے
تو رشتوں کے قدر و احترام کو رکھے اپنے مقام پر، حج واجب کو انجام دے۔ ہاں یہ سوال اچھا آیا ہے، کیا کوئی خاتون کسی مرحوم مرد کی نیابت میں حج ادا کر سکتی ہے؟ جواب، کر سکتی ہے۔ پھر سوال نمبر 2 اس میں آ گیا، جبکہ وہ خود مستطیع نہ ہو۔ خود مستطیع نہیں ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ کہ بالغ ہے، عاقل ہے، آزاد ہے، لیکن حج پر جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو کسی اور کی نیابت میں حج کر سکتی ہے، کیونکہ اس پر اپنا حج واجب نہیں ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خالی حج کرنا کافی نہیں، نیابت میں صحیح حج کر سکتی ہو۔ حج کو سمجھ کر، حج کو پڑھ کر صحیح اعمال انجام دے سکتی ہو، تو خاتون مرد کی نیابت میں جائے یا خاتون خاتون کی نیابت میں جائے، اپنا حج اس پر واجب ہو چکا ہو اور اپنا حج کیے بغیر کسی اور کی نیابت میں حج پہ چلی جائے تو شریعت اس کو روک دیتی ہے کہ پہلے اپنا واجب حج کیجئے، پھر کسی اور کی نیابت میں حج کو انجام دیجئے۔ لیکن اگر اپنا حج واجب ہی نہیں ہوا ہے تو کسی اور کی نیابت میں حج پر جا سکتے ہیں۔ حج نیابت کے لیے شرط نہیں ہے کہ انسان پہلے سے حج کر چکا ہو۔ پہلے سے حج نہ کیا ہو تب بھی حج کر سکتے ہیں، اپنا واجب حج کر لیا ہو اس کے بعد کسی اور کی نیابت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بس 2 باتیں یاد رکھیں، اپنا حج واجب ہو جانے کے بعد حج نہ کیا ہو اور پھر نیابت کرے تو غلط، یا غلط حج کر تو غلط، یعنی اس کو معلوم ہی نہیں حج کے لیے، بس بہن نے کہا، اماں نے کہہ دیا بھئی بیٹی حج کر لے گی اس بہانے سے، پیسے، تو یہ کار خیر تھوڑی ہے، کوئی زیارت میں سب چل جاتا ہے، خالی آپ نے زری چوم لی زیارت آپ کی ہو گئی، حج میں تو واجبات ہے۔ تو کسی کی نیابت اگر کریں تو پہلے صحیح طور پر حج کے مسائل کو سمجھ لیں، اور جب نیابت کرتے ہیں تو یہ بات اہم ہو جاتی ہے کہ ہم جس کی نیابت کر رہے ہیں وہ کس کی تقلید میں ہے، جو ہمیں اسپانسر کر رہا ہے وہ کس کی تقلید میں ہے، ہم خود کس کی تقلید میں۔ تینوں کے فتاوی کے درمیان جو احتیاط کا راستہ ہوگا اس پہ حج کیا جائے گا۔ حق مہر میں سونا دیا گیا اور اب سونے کی قیمت اتنی ہو گئی کہ حج ہو سکتا ہے، یا کچھ پیسے ملا کر رقم مکمل ہو سکتی ہے، تو کیا وہ زیور استعمال کر سکتے؟ جواب وہی والا ہے، جی کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ حق مہر شوہر سے لینا، زیورات کو سیل آؤٹ کرنا آپ کی فیملی لائف پر اثر انداز ایسا نہ ہوتا ہو کہ خدا نہ خواستہ بریک اپ ہو جائے۔ کیا والدین کی وراثت ہے لیکن بھائی نہیں دیتے، یعنی بھتیجے نہیں دیتے، تو کیا ہم ان پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں حصہ دیں تاکہ ہم حج کر سکیں؟ کیونکہ میراث میں اتنی ہے کہ حج آرام سے ہو جاتا ہے، لیکن بھائی نہیں دیتے، بھائی نہیں بیچتے، تو ہم کیا کریں؟ جواب، چونکہ یہ مسئلہ اخلاقیات میں آ گیا کہ بھائیوں کو ریکویسٹ کی جائے، ان کو علماء کی بات پہنچائی جائے کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ بہنوں کا حق ادا کریں، اللہ اس کے ماں سوا راستہ کوئی نہیں سوائے کورٹ جانے کے۔ تو حج واجب تب ہوگا جب آپ کے پاس میراث آ جائے گی۔ میراث کے لیے حج کے حوالے سے جا کر جنگ و جدال کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ یاد رکھیں کہ ان فیوچر مستقبل میں کام آئے گا،
سیونگ کے طور پہ آپ رکھے ہوئے بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے، شرعاً اگر اس کو بیچ کر حج ہو سکتا ہے تو بیچنا ہی پڑے گا۔ لوگ بہانہ بناتے تھے کہ جناب پہلے بچیاں ہیں، ان کی شادی ہو تب حج کریں گے، آپ کی اپنی شادی بھی نہ ہوتی تب بھی حج واجب ہو جاتا۔ تو مسئلہ حج کا شادی سے متعلق ہرگز نہیں ہے۔ کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہو، پھر اس کے پاس گھر لینے کی رقم آ جائے تو کیا وہ گھر خریدے یا حج پر جائے ان پیسوں سے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کا کرائے پر رہتے ہوئے اپنی حیثیت کے لحاظ سے کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی شخصیت پر تو اس رقم سے پہلے حج کر لے، اور اگر کرائے پہ رہتے ہوئے جن حالات میں ہے اس کی شخصیت کے لحاظ سے سوٹ کرتا ہے معاشرے میں، عرف میں کہ اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے، تو حج چھوڑ دے، اپنا گھر خرید لے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی شخصیت عرف عام میں کیسی ہے، کہ کرائے پر رہتا ہے تو کیا اس کا اسٹیٹس بنتا ہے، اپنا گھر خریدتا ہے تو کیا اس کا مقام بنتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کرائے میں مکان میں رہتے ہوئے حج کرے گا تو خدا حج بھی قبول کرے گا اور مکان بھی نصیب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میری والدہ فالج کی مریض تھیں اور ان کا انتقال ہو گیا اور ان پر حج واجب تھا، تو کیا ان کے نام سے حج؟ جی بالکل، اگر ان پر ان کی زندگی میں حج واجب ہو چکا تھا اور فالج کے مرض کی بنیاد پر وہ حج پر نہیں جا سکی، واجب صحت کے دور میں ہو گیا تھا، اب اگر فالج کی بنیاد پر اب ٹریول نہیں کر سکتی تو نیابت کرنا ہوگی۔ کوئی اور سوال کسی کا؟ ہاں، اس کی بات یہ تھی کہ اگر کوئی مقروض ہے اور چونکہ آغا سیستانی کے لحاظ سے مقروض انسان حج پر نہیں جا سکتا ہے مگر واجب حج نہیں ہوگا، تو ایسا انسان اپنے پیسے حج کے کاروان کی انتظامیہ کو ایک زبانی معاہدے کے تحت دے دے کہ میں گفٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے حج گفٹ کر دیں، تو اب استطاعت بذلیہ میں تبدیل ہو گیا، استطاعت مالیہ سے نکل کر استطاعت بذلیہ میں چلا گیا، حج واجب اس کا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔